حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ ان کے دور کے اندر ایک ماں تھی جس کا ایک لڑکا تھا، وہ بہت نافرمان تھا۔ غرض یہ کہ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ان کی والدہ ان کو بہت سمجھاتی تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر بھی لے جاتی تھی، لیکن وہ بچہ، وہ ان کا لڑکا چکنا گڑھا ہو چکا تھا، ادھر سے سنتا ادھر کو نکال دیتا تھا، عمل ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک بار اس کو بیماری لاحق ہوگی۔ بیماری اس قدر لاحق ہوئی کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ یہ بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ نوجوان بستر پر لیٹا ہوا ہے، حکیموں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، چارپائی پر لیٹا ہوا ایک دن اپنی اماں سے کہہ رہا تھا، اماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اماں مجھے توبہ کرنی نہیں آتی، آپ حسن بصری کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ میرا بچہ، میرا بیٹا توبہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، اس کو توبہ کے کلمات کہلوا دیں، اور اماں جان آپ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ وہی پڑھائیں گے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، ماں کے اندر اپنی اولاد کی محبت کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، اپنے بچے کے، اپنے بیٹے کے یہ جو احوال، جو کیفیتیں تھیں ان کو بتائی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شاید یہ سمجھے کہ جیسا میں اس کو پہلے سمجھاتا تھا تو یہ ادھر کو سنتا تھا، ادھر کو نکالتا تھا، میرا ٹائم بھی ضائع کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں جاؤں اور یہ میری بات نہ سنے، عمل نہ کریں، میرا وقت ضائع ہو، مجھے تو سینکڑوں طلباء کو سبق پڑھانا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کر دی کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے تو طلباء کو سبق پڑھانا ہے۔ اماں جان نے کہا کہ حضرت بیٹے نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ حضرت ہی پڑھائیں گے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سنتے ہیں تو حضرت غصے کے اندر ہو جاتے ہیں کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں کہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ ماں مایوسی چہرہ لے کر واپس اپنے گھر کے اندر آ گئی، بچے کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ بچہ کہنے لگا، ماں کیا ہوا، حضرت نہیں آئے؟ تو ماں نے کہا، بیٹا جب میں تجھ سے کہتی تھی تو میری بات نہیں سنتا تھا، حضرت سمجھاتے تھے، حضرت کی بات نہیں مانتا تھا، اور آج تو کہہ رہا ہے تو آج حضرت کے پاس وقت نہیں، حضرت نے بھی معذرت کر دی۔ اماں جان کہ آپ نے حضرت سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ حضرت ہی پڑھائیں گے؟ بیٹا میں نے ان سے کہا تھا، لیکن وہ غصے کے اندر ہو گئے کہ جس نے ایک وقت کی نماز تک نہیں پڑھی، ایک دن کا روزہ تک نہیں رکھا، میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ یہ بچہ، یہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، اماں حضرت مجھ سے اتنی ناراض ہیں تو اماں میری وصیت سن لیجئے، میں جب مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کرنا۔ اماں پوچھتے، بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹا جواب دیتا ہے، ماں اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں گنہگار ہوں، اور مجھے جب عذاب دیا جائے گا تو میرے اس عذاب کی وجہ سے کہیں میرے جو مسلمان جو میرے ارد گرد دفن ہیں ان کو کہیں عذاب نہ ہو جائے، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کرنا۔ امی دوسری وصیت بھی سن لیجئے، میں جب مر جاؤں تو آپ اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور مجھے کتے کی طرح گھسیٹنا۔ اماں مجھے کتے کی طرح پورے میدان میں، پورے گھر کے اندر گھسیٹنا اور مجھے کوڑی پر لے جانا۔ ماں روتی ہے، بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹا جواب دیتا ہے، ماں اس لیے کہ میں نے زندگی کتوں والی زندگی گزاری ہے، جب کتا مر جاتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ اماں جب میں مر جاؤں
تو میرا اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور مجھے بھی کتے کی طرح گھسیٹنا۔ اتنے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے۔ ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اماں کے دروازے پر ہیں اور کہتے ہیں اماں جان میں آپ کے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اماں جان میں نے پہلے منع کر دیا تھا، لیکن جب میں نے آپ سے منع کر دیا، میں تھوڑی دیر کے لیے بس آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ تم میرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی اس بندے کو یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اپنا ولی بھی بنایا۔